رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم جی۔ آج سردار تنویر صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، ان کے خاندان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ بزنس کمیونٹی کسی بھی ملک اور تمام دنیا کے لیے نہ صرف ایک اثاثہ ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے روزگار ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشروں میں یہ کلیدی رول ادا کرتے ہیں۔ سلام ہے ان کی سوچ کو، سلام ہے وہ تمام ٹیم کو جو اس انیشیٹو جو کہ پاکستان میں اپنی ایک ایسی نئی انیشیٹو کی شکل میں آج جو میں دیکھ رہا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اس کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ پاکستانی جو لازوال محبت رب ذوالجلال اور امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دین اسلام سے جو رکھتے ہیں، وہ پوری عمر ترستے ہیں حرم شریف اور مسجد نبوی کے لیے، اور آج جو غلاف کعبہ کے حوالے سے اور مسجد نبوی کے حوالے سے جو چیزیں یہاں پہ ڈپکٹ کی گئی ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی چابی ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ جب ایک عام انسان اور عام پاکستانی اور مسلمان عقیدے سے بھرا ہوا جب وہ ان کا دیدار کرتا ہے تو اس کی نہ صرف ایمانی طاقت مضبوط ہوتی ہے بلکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے آگے تمام قومیں ایک ہو رہی ہیں، وہ تمام مذاہب جب ایک وقت میں ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے آج ہم جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو مختلف بنیادوں میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے۔ آج میں بڑی مجبوری سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جب بین المسلمین اللہ اور اللہ کے محبوب قرآن کی بنیاد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ ڈائریکشن ہے جس کو سامنے رکھ کے مسلمان نے پہلا وعدہ جو کیا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ آج جو مسلمان کنفیوز ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ رب ذوالجلال کو حاکمیت کے حوالے سے ہم نے ایک مسلک کے حوالے کر دیا، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے مسلک کے حوالے کر دیا، اصحابہ کرام کو تیسرے مسلک کے حوالے کر دیا، شیر خدا فاتح خیبر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سب کچھ قربان، وہ ایک اور مسلک کو حوالے کر دیا۔ ہم نے مسلمان بننا تھا، ہم نے انسان بننا تھا، ہم نے دنیا کے لیے ایک ایسی سوچ دینی تھی اور مثال بننا تھا کہ دنیا اس سے سیکھتی۔ مسلمان اگلوں کے سروں پہ چادر رکھتے تھے بہنوں اور بیٹیوں کے، آج مسلمان اضطراب کا شکار ہیں، اور یہی اس کا میں سردار صاحب آپ کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام چیزوں کی نفی کا نام ہے کہ آپ ایسی انیشیٹوز اور ایسے کام اور ایسے ماحول کریٹ کریں جس میں عقیدہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے جب جڑے گا تو بین المسلمین ہم آہنگی آئے گی، جوڑ کی طرف ہم جائیں گے، ہم ایک ہوں گے، اور انشاءاللہ باذن اللہ نئے پاکستان اور مدینہ کی ریاست پرائم منسٹر کا جو وعدہ ہے، اور لوگ چاہے وہ جس فکر کے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں آزادی ہے، کوئی جس سوچ کی بھی عکاس بننا چاہے ضرور بنے، لیکن میرا یہ ایمان ہے انشاءاللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا، کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں۔ پاکستان ایک عظیم قوم بننی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ آج پوری دنیا کے تمام قومیں اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی طرف ان کی نظریں ہیں، اور یہ جہاں تک انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہے، دنیا میں وہ واحد ملک ہے پاکستان، ریٹرن آن انویسٹمنٹ جتنا لگاؤ گے اس سے زیادہ ریٹرن ملتا ہے پوری دنیا میں۔ دنیا اس چیز پہ باور کر چکی ہے، پاکستان گیٹ وے ہے ٹو سینٹرل ایشیا، دنیا میں 70% اگر وسائل ہیں اس کے لیے گیٹ وے پاکستان ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے اس سے جڑی ہوئی لاتعداد
وہ تمام انڈسٹریز ہیں جو جڑی ہوئی ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر چاہے وہ مزدور ہیں, چاہے وہ کاشتکار ہیں, چاہے وہ محنت کش ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا انیشیٹو اس بجٹ کے حوالے سے اور پوری قوم نے دیکھا کہ مارجن بڑھتا جا رہا ہے. الحمدللہ ہم تہ دل سے ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ وفا کرنی ہے, اس ملک کے لوگوں کے ساتھ وفا کرنی ہے, اس ملک پاکستان کی تمام تر مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ کشمیر کے حوالے سے آج 331واں دن ہے, بلکہ 32واں یا 31واں دن ہے. کشمیر میں جو ظلم اور بربریت ہم نے دیکھا کہ شام کے پناہ گزین جب یورپ کی طرف ساحل سمندر کا رخ اختیار کر گئے تو ایک بچہ ساحل سمندر پہ اس کی لاش پڑی ہوئی تھی. پوری دنیا کو خواب غفلت سے اس بچے نے جگایا, قربانی دینی پڑی, اور پھر 2 دن پہلے اپنے نانا کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر, ان کی لاش کے اوپر ان کا نواسا, اور وہ کیا منظر پیش کر رہا ہے؟ وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے کہ لیگ آف نیشن 1919 ورسیلز ٹریٹی کے بعد جب دنیا نے دیکھا کہ لیگ آف نیشن بری طرح ناکام ہوا اور جرمنی اور یورپ کا پھر کیا حال ہوا کہ دست و گریبان, قتل و غارت, انسانیت کی تذلیل. آج اگر ہم روس کو اس خطے میں شامل کریں تو دنیا کی آدھی سے زیادہ, آدھی کم و بیش آبادی اس خطے میں ہے, اور فلیش پوائنٹ ہے, نیوکلیر پاورز ہیں, دے آر ایٹ اے ڈریگرز ڈان. اور آج یو این کی خاموشی, پراسپرس ورلڈ کی خاموشی, وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جہاں پہ ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول 17 نکاتی ایجنڈا پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ماحول کا خیال رکھو, اسی طرح جانوروں کا خیال رکھو, انسانیت کی تذلیل پہ دنیا خاموش ہے. یہ اس معاشرے میں اور اس دنیا میں انسان ہوگے تو انسانوں کی عزت ہوگی. کیا ایک بڑا ملک ہونا, جمہوری ملک ہونا, ایک بڑی ایک مارکیٹ ہونا, کیا یہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ انسانیت کی تذلیل کرے مذہب کے نام پہ؟ کیا وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ انسان کو اس بے دردی سے مارا جائے؟ فلسطین کا مسلمان ہو, دنیا میں جدھر مسلمان کی تذلیل ہو رہی ہے یہ عالمی ادارے خاموش تماشائی بیٹھے ہیں. اور یہی وہ سوچ اور فکر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اقوام متحدہ ہر فورم پہ کشمیر کا ایمبیسیڈر بن کے پوری دنیا کو یہ آگاہ کیا کہ خاتم النبیین, امام الانبیاء کی عزت جو ہر مسلمان کی ایمان کا حصہ ہے, اس کے حوالے سے یورپ میں قوانین بننے شروع ہو گئے ہیں. وہ لوگ جو کسی حوالے سے امام الانبیاء کی عزت اور ناموس کے خلاف منفی سوچ رکھتے ہیں, وہ ان ممالک میں اب ان کو ڈسکارڈ کیا جا رہا ہے. آج پاکستانی قوم سے التجا استدعا ہے میڈیا کے حوالے سے کہ اس قوم کے اوپر 5th جنریشن وار, ہائیبرڈ وار, مذہب, مسلک, علاقے کے نام پہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم نے ایک غیرت مند قوم کی شکل میں سامنے آنا ہے, کیونکہ اس ملک کا آئین قرآن اور سنت کے تابع ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں انشاءاللہ باذن اللہ. سردار صاحب جیسے لوگ اور اس طرح وہ تمام پاکستانی, وہ تمام لا انفورسنگ ایجنسیز اور وہ تمام اس ملک کے وہ پیرامیڈک سٹاف, وہ ڈاکٹرز جو کووڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. اور اس طرح جو بھی ریلیف ایکٹیویٹیز ہوئیں ان نادار نتیم و مسکینوں, چاہے حکومت نے احساس پروگرام کے تحت 1 کروڑ 20-25 لاکھ لوگوں کو جو مدد کی, اور آگے بھی پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں. اور یہ یقین کہ UNHCR اور UN نے بھی اس ماڈل کو, احساس ماڈل کو سامنے رکھے. افغان مہاجرین اور دنیا میں 7.25 کروڑ مہاجرین ہیں, اس کی بھی یقین دہانی ان کو پاکستان نے اور پرائم منسٹر نے کرائی. انہوں نے بھی وہ ماڈل اپنایا. انشاءاللہ ایسے انیشیٹوز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے. اس قوم کا مستقبل انشاءاللہ بڑا روشن ہے, اور ہم ایک ایسی قوم بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ 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 جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. کوئی کویسچن جی؟ کوئی سوال تو نہیں آپ کو؟ دیکھیے جی, پرائم منسٹر صاحب جو بھی ڈیسیجن
یہ جو بھی انیشیٹو حکومت لیتی ہے، یہ مولانا صاحب میرے ساتھ ہیں، سب سے مشورہ کر کے جب میں انٹیریئر میں تھا اس سے لے کر اب تک، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو، یہی وجہ ہے کہ 33-34 ہزار کم و بیش مدرسے تمام مکاتب فکر نے مل کر اتفاق سے، اور یاد رکھیے انشاءاللہ باذن اللہ اگلے سال جولائی میں پورے پاکستان کے مدرسوں میں اور اسکولوں میں ایک ہی سلیبس سٹارٹ ہوگا. اس کے لیے تمام تر جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اللہ کے فضل کے بعد سب ٹیم کو جاتا ہے، اور خاص کر علماء کرام کو جو اس میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں. ایک اسلامی ریاست کے اندر مائنورٹی کو، اقلیتوں کو، ان کے جان و مال کا تحفظ، ان کی مذہب کی آزادی، ان کے سوچ اور فکر، سب کی ذمہ داری ریاست کی ہے. اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب یہ بھی خدشات ضرور ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ اس کو عنقریب ایڈریس کریں گے مفاہمت سے انشاءاللہ. دیکھیں، سب سے عام پاکستانی کو اور مسلمان کو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ایک اقلیت کا کوئی شخص یا اقلیتی برادری، چاہے وہ کسی مذہب کے بھی ہوں، ان کی مذہب کی آزادی، ان کے جان و مال کی آزادی، ان کا تحفظ، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ نے ہمارے لیے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی ایک مثال ہے. خلفائے راشدین 4، ان کی مثالیں اور وہ تمام زندگی ہمارے سامنے ہے. شریعت محمدی کی بنیاد کیا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے مشورہ کریں، اور یہی میں بتا چکا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشورہ کر کے انشاءاللہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے رب کے فضل سے. تھینک یو جی.